بات کر رہے ہیں، کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ادباً گزارش کر لی جائے جناب حضرت مولانا محمد دلشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لا کر آپ ہم سب کو اپنے مواعظہ حسنہ میں مستفیض فرمائے۔ استقبال کیا جائے کہ خود کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں، خود کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں، آج ہم تماشا کر کے دیکھتے ہیں، خود کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں، آج ہم تماشا کر کے دیکھتے ہیں۔ ارے ان کے نام کے ساتھ جڑے ہیں کتنے نام، ارے ان کے نام سے جڑے ہیں کتنے نام، آج ہم ان کے نام کا چرچا کر کے دیکھتے ہیں۔ گزارش کی جائے گزارش کر لی جائے جناب حضرت مولانا محمد دلشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ مسند صدارت پر تشریف لا کر ہم سب کو اپنے مواعظہ حسنہ میں مستفیض فرمائیں۔ اور میرا دماغ کیا ایک گھنٹہ ہو گیا، مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ویڈیو بناتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب جو بہترین انداز میں نظامت فرما رہے ہیں، ان سے بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے کہ بہت دیر سے ماشاءاللہ مجمع کو جمع ہوئے ہیں اور اپنے انداز تکلم سے مجمع کو کہیں اپنی شاعری کے ذریعے سے اور کہیں اپنے کلام کے ذریعے سے محضور فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ میری دعا ہے اس نوجوان عالم دین کے لیے کہ اللہ تعالی ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نظامت کو میں نے جلسوں میں بہت سنی ہے، لیکن یہ انداز اور مجمع کو جمانا یہ بہت کم ناظروں میں ملتا ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت کے اندر یہ تمام چیزیں مکمل موجود ہیں۔ بس ناظم صاحب گزارش کر دیں یا ہم گزارش کر دیں، اصل میں جو ترتیب ہے بیٹھنے کی وہ مجھے ذرا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے۔ اصل میں جو مجلس کا احترام اور اس کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بڑے بیٹھیں اور اس کے بعد میں پھر نوجوان بیٹھیں، پھر بچے بیٹھیں اور اس کے بعد میں بچیاں بیٹھیں۔ لیکن چلو بچیاں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیے اور بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیجئے، کیونکہ بہت تھوڑی دیر میں قیمتی باتیں ہونا ہیں اور آپ حضرات اس کے مخاطب ہوں گے، لیکن آپ پیچھے بیٹھے ہیں، بچے آگے بیٹھے ہیں، یہ ترتیب کے خلاف بات ہے۔ آپ لوگ تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، بچے تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور بچوں سے گزارش ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھو ضرور، لیکن خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت نہ کرنا۔ جو لوگ میرے
بزرگ ہیں، جوان ساتھی ہیں جن سے آج میرا خطاب ہے اور وہی اصل مخاطب ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ آ جاؤ نوجوان ساتھیوں، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ کرسی، آپ تو ماشاءاللہ نوجوان لوگ ہیں، کرسی تو بوڑھے لوگ اگر استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہے، لیکن نوجوان کیا کرسی استعمال کرے، بلکہ وہ تو چاہے جہاں جیسے چاہے ویسے بیٹھا دیا جائے اور بیٹھنے کو لیے تیار ہو جائے، کیونکہ دور سے تھوڑی بات کم سمجھ میں آتی ہے، جب قریب کا معاملہ ہوتا ہے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ، اور آ جاؤ، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ شاید کہ یا تو میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے کرسی سے نیچے بیٹھا دیا، یہ میرے مقام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو معاف کریے گا۔ بچوں تھوڑا خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ بولیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ تھوڑی دیر خاموش رہیے۔ ماشاءاللہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اب بولیں گے نہیں، شروع کیا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أو كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام،
اور قابل قدر سامعین عظام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت فرمانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ زیادہ گھوریے دیکھے گا، ابھی 2 منٹ میں اندھے ہو رہا کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چشمہ لگ چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اتنا پاس سے دیکھو گے تو کہ اللہ تعالی میرا چشمہ لگ چکا جو ہے۔ باتیں کہلوائے دور اور جو باتیں تو تم پہنتے کیوں نہیں؟ سنی جائیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ باتیں نہیں کریں گے، لیکن بہت شور ہو رہا ہے۔ مدرسے کے انتظامیہ یا ان بچوں کو جو پڑھانے والے مدرس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں کو خاموش کر دیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، سب سے پہلے میں اپنے عزیز اور اپنے محترم میرے دوست جناب قاری شوقین صاحب، جو اس ادارے کے روح رواں ہیں اور اس ادارے کے دلہا ہیں، میں ان کو اپنی دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ ان کا نام سنا کرتے تھے کہ قاری شوقین صاحب ہیں، کہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں جل پورے کے اندر، لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں تھی۔ لوگ بتایا کرتے ایک اجلاس میں ان سے ملاقات ہوئی، تو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہ یہ سادہ انسان جس کو دیکھ کر کے اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی یاد آ جائے، اور نہ کوئی شان و شوکت والا کوئی لباس، نہ کوئی انداز تکلم میں کوئی تکبر، نہ کینہ کپٹ، بالکل سادہ انسان، لیکن ان کی قربانیاں جب سنی اور ان کے درد کو جب میں نے سنا تو اللہ یاد آ گیا، اور یہ زبان پر جملہ آیا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں ان میں موجود ہیں۔ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہمارے بڑے، ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہمارے اسلاف، ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہمارے بزرگ، کہ دیکھنے میں سادہ انسان لیکن امت کا درد، امت کی فکر، امت کی کڑھن گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، اور لوگوں کی ٹوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے کہ اپنے نونہال بچوں کو صرف قرآن کی تعلیم سیکھنے کے
दो, हम इन बच्चों को हाफिज कुरान बना करके देंगे, उम्मत के मसीहा बना करके इनको तुम्हारे सामने पेश करेंगे। ये आगे चल के तुम्हारी रहबरी करेंगे, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। अल्लाह, इस मर्दे मुजाहिद के दर्द को मैं सलाम पेश करता हूँ और दिल से दुआ है कि अल्लाह इसकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जिस इजलास में आप तशरीफ फरमा हैं, ये अजीम शान इजलास है, ये खैरात और बरकत से पुरमज़ और भरपूर है। और क्यों ना हो, इस इजलास का ताल्लुक अल्लाह के अजीम शान कलाम कुरान मुक़द्दस से जुड़ा हुआ है। जिसकी निस्बत कुरान से जुड़ जाए, जिसका ताल्लुक कुरान से हो जाए, उसका भी मर्तबा, उसका भी मकाम बढ़ जाया करता है। अगर कोई टिपाई जिस पे कुरान ना रखा जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, वो आम लकड़ियों की तरीके से होता है। लेकिन जब उसी टिपाई पर कुरान को रख दिया जाए, उसी टिपाई पर कुरान को पढ़ करके बच्चा याद करता है, तो उस्ताद बच्चे से क्या कहता है कि ऐ बच्चे, जिस तरीके से कुरान का अदब करना जरूरी है, इसी तरीके से इस टिपाई का अदब करना भी जरूरी है। एक कपड़ा आम है, उसका कोई एहतराम नहीं, जी चाहा तो जिधर चाहा फेंक दिया। लेकिन अगर किसी कपड़े को कुरान का जुज़दान बना दिया जाए, तो उलमा कहते हैं, मुफ्तियाने कराम कहते हैं और पढ़ाने वाले असातिज़ा कहते हैं कि उस जुज़दान का अदब किया जाए, उसका एहतराम किया जाएगा। एक आम कपड़ा धुला जाए, उसका पानी नालियों में बह जाए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अगर जुज़दान धुला जाए, तो ये कहा जाएगा कि इसका पानी नाली में नहीं बहाया जाएगा, इसका पानी कहीं दीवारों में छिड़क दिया जाए, या कहीं मोहतरम और कहीं अदब की जगह पर इसको छिड़क दिया जाए, इसका पानी नालियों में नहीं बहाया जाएगा। क्यों? इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई। जिसकी निस्बत कुरान से जुड़ जाती है, उसका मकाम भी ऊंचा हो जाया करता है, उसका मर्तबा भी ऊंचा हो जाया करता है। ये इजलास इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, इस इजलास की भी, इसका भी मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक बड़ा है। इसकी भी निस्बत कुरान से जुड़ गई, इसका भी मर्तबा अल्लाह के नजदीक ऊंचा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है, जिसकी निस्बत पर हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, कितने बज रहे हैं? और आज का ये इजलास कितने बज रहे हैं? हुफ़ाज़ इकराम की दस्तार बंदी का है। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से उन हुफ़ाज़ के पगड़ियां बांधी जाएंगी सरों पर, जिन्होंने मेहनत करके अपने दिल के अंदर, अपने सीने में कुरान को बसाया और सजाया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान अल्लाह का अजीम शान कलाम है। ये इतना अजीम शान कलाम है कि जब इस कुरान को कोई पढ़ता है, तो उसके दिल की काया पलट जाया करती है और उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरे आलम के अंदर लोगों की जबानों पर ये अल्फाज हैं कि हाय परेशान, हाय परेशान, क्या करें, चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं।
پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہے اور ان پریشانیوں کے نتیجے میں کہیں تو انسان خودکشی کر لیتا ہے اور کہیں تو ان پریشانیوں کے نتیجے میں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ مریض بن جایا کرتا ہے۔ لیکن ہائے اے امت مسلمہ کے نوجوانوں اور اے امت مسلمہ کے غیور انسانوں، کبھی آپ نے رات کی تاریکی میں سوچا، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آخر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ چاروں طرف سے مسلمان کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کہیں اس کی ٹوپی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کبھی اس کی داڑھی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کہیں اس کے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور کہیں اس کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، کبھی ہم نے سوچا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ آؤ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو قرآن اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا، اس سے جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ پریشان اور یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بھائیوں میرے بزرگوں، یہ عظیم الشان اجلاس، یہ عظیم الشان قرآن جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی قرآن، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے مولوی لوگ آتے تو ہوتا نہیں ہے، یہ اللہ کا اب تو یہی کلام لگ جائے ہے، کہ یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر کے، قرآن لے کر کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، صحابہ، ماشاءاللہ نوجوان دوستوں، ہمارے درمیان ہم سب کے بڑے کرم فرما رہبر و رہنما استاذ الاساتذہ جناب حضرت مولانا محمد رفاقت علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ استقبال کر لیا جائے، ایک زوردار نعرہ لگایا جائے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا محمد رفاقت صاحب زندہ باد، زندہ باد، مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے بڑے جناب قاری محمد ارشاد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی استقبال کر لیا جائے ایک نعرے کے ساتھ کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ استغفراللہ، کتنے بڑے مولانا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ صحابہ، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے دوست کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ لیکن صحابہ، اگر اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگ ذلیل ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہم نے تو یہ صرف اتنا سمجھ لیا کہ رمضان آیا اور اس قرآن کو پڑھنے والے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور رمضان ختم ہوا، اس قرآن کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، پورے سال قرآن کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ قرآن پر جانے پڑ گئے، قرآن پر
کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس قرآن کو سنا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن اللہ کا کلام اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے اس قرآن کو ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا کیا تھا کہ اپنی زندگی کے مسائل حل کرتے۔ اس قرآن کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے پیغامات ہیں۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سنو اور اس میں غور کرو کہ اللہ نے اس عظیم الشان کلام میں کیا فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آؤ، میں نے شروع میں خطبے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورہ لقمان کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، جو ایک رکوع ہے سورہ لقمان کا، اس میں نصیحتیں بھری پڑی ہیں۔ ان مختلف نصیحتوں میں صرف ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں 4 نصیحتیں اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہیں۔ انہی کو مختصراً عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔